بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد لعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وشجاعتهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فضائل محترم بزرگان قوم ملت برادران ایمانی، قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے زمانے کے امام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اپنی اپنی حاجتوں کی قبولیت کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی صحت و سلامتی کے لیے آقا کے ظلم تاجر کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔
اس مجلس اعزا کے اوپر باب الحوائج قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی خصوصی نگاہ کرم کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات برادران ایمانی، بزرگان قوم ملت، جیسا کہ معلوم ہے یہ سلسلہ مجالس اعزا جناب مسلم سفیر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے برگزار ہوا ہے۔ عزیزوں، ان مجالس سے ہم کو اور آپ کو کچھ نہ کچھ درس لے کر اٹھنا ہے۔ جناب مسلم کتنے بصیرت والے تھے کہ ان کے اوپر امام حسین بھروسہ کر کے بھیج رہے ہیں کوفے کی جانب۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امام حسین کس پہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ جناب مسلم ابن عقیل کے اوپر۔ کتنے بابصیرت تھے جناب مسلم، کتنے باتقوی تھے، کتنے پرہیزگار تھے، کتنے عالم تھے، کتنے عابد تھے، کتنے فقیہ تھے کہ حسین ابن علی ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ عزیزوں، ان مجلسوں سے کچھ نہ کچھ لے کر اٹھیں۔ خالی جھولیاں لے کر آئے ہیں تو ان جھولیوں کو خالی لے کر نہ جائے، کچھ لے کر جائے۔ جناب مسلم کی سیرت سے کچھ سیکھیے۔ کیا درس دے رہے ہیں جناب مسلم؟ جناب مسلم کتنے بڑے عبادت گزار تھے، کتنے شجاع تھے، کتنے بہادر تھے۔ جب جواب نہیں ملتا عزیزوں، دیکھیے زیادہ وقت نہیں لینا ہے، مختصر وقت میں آپ کی زحمت کو تمام کر دینا ہے، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ آخرکار پروردگار عالم نے معصومین کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، اماموں کو بھیجا، آخرکار کس لیے بھیجا؟ اس نے اسی لیے تو بھیجا کہ تاکہ وہ ہماری ہدایت کریں۔ بھئی جناب مسلم بھی گئے تھے کوفے میں، انہوں نے دعوت دی تھی نا جناب مسلم کو، آ جائیے، آپ ہماری ہدایت کیجئے، آپ ہماری رہنمائی کیجئے۔ لیکن کوفے والوں نے کتنا دھوکہ دیا، کتنا دغا دیا جناب مسلم کو۔ جہاں 18,000 خط بھیجے گئے تھے کہ آ جائیے آقا، آ جائیے مولا، ہم آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں، لیکن جناب مسلم جب نماز میں گئے ہیں تو اتنے نمازی تھے جس کا کوئی جواب نہیں۔ آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں تو کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جناب مسلم کا ساتھ دینے والا۔ یہ وہ تنہا ہے جناب مسلم، اکیلے ہیں جناب مسلم۔ اور آپ کو پتہ ہے آج ایک اور مناسبت ہے، شب شہادت امام محمد باقر علیہ السلام۔ تو عزیزان محترم، یہ کوفے والے بلا تو رہے تھے جناب مسلم کو، لیکن ان کے پاس بصیرت نہیں تھی، ان کے پاس میں معرفت نہیں تھی۔ اگر معرفت ہوتی، بصیرت ہوتی تو وہ چند سکوں میں نہیں بک جاتے، دنیاوی لالچ میں آ کر بک گئے وہ۔ تو عزیزان محترم، آخرکار انبیاء کس لیے آئے ہیں، معصومین کس لیے آئے ہیں؟ ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے۔ اب جب پروردگار عالم نے اپنے آخری رسول کے اوپر قرآن نازل کیا تو اسی قرآن میں کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے، ذرا لوگوں تک پیغام پہنچا دو کہ تمہارا ہدف خلقت کیا ہے، ہم نے تمہیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، ہم نے تمہیں کیوں خلق کیا ہے۔ تو پیغمبر آواز دیتے ہیں، خود پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے اس کائنات میں جنات اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔
یعنی پروردگار عالم بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہدف خلقت یہ ہے کہ ہم نے تم کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پرستش کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے تمہیں غیروں کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ہم نے تمہیں بتوں کی پوجا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں شیطانوں کی عبادت کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں خواہشات نفسانی کی عبادت کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ذرا اپنی منزلت تو پہچانو، اپنا شرف تو پہچانو، تمہارا شرف کیا ہے۔ عزیزان محترم، آئیے چلتے ہیں علماء کی بارگاہ میں، افاضل کی بارگاہ میں، ان سے پوچھتے ہیں ذرا یہ بتائیے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہاں پر جو الا لیعبدون کا لفظ آیا ہے، لیعبدون سے مراد ہے الا لیعرفون، یعنی تاکہ اپنے پروردگار عالم کی معرفت کو حاصل کرو، تاکہ اپنے پروردگار عالم کی معرفت کو حاصل کرو، اس لیے پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے۔ عزیزان محترم، ذرا آپ انصاف سے بتائیے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، شروع میں آپ کو تھوڑا سا شاید گراں گزرے لیکن یہ مقدمہ ہے۔ عزیزوں، آپ خود بتائیے، آپ ایک انسان کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، ایک انسان کی معرفت ہے، اور ایک وہ انسان ہے جسے آپ نہیں جانتے ہیں، جسے آپ نہیں پہچانتے ہیں، ٹھیک؟ تو آپ بتائیے عزت کس کی زیادہ کریں گے، احترام کس کا زیادہ کریں گے؟ جس کو آپ پہچانتے ہیں، جس کو آپ جانتے ہیں، جس کی آپ کو معرفت ہے۔ لیکن ایک اور انسان ہے جسے آپ جانتے ہی نہیں ہیں، اگرچہ وہ آیت اللہ ہی کیوں نہ ہو، وہ یہاں پہ کھڑا رہے گا، آپ اس کا احترام ہی نہیں کریں گے، آپ اس کی عزت ہی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کی معرفت نہیں ہے، آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو جتنا اپنے پروردگار کو پہچان لے گا وہ اسی اعتبار سے اللہ کی عبادت کرے گا۔ بھائی جتنی زیادہ معرفت ہوگی اسی حساب سے عبادت بھی ہوگی۔ اب آپ یہ نہ سوچئے کہ بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ عبادت نہیں کرتے، وہ بندگی نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پہچانا نہیں، اس کی معرفت حاصل نہیں کی، اس کی شناخت ہی حاصل نہیں کی کہ وہ پروردگار ہے کون، وہ معبود حقیقی ہے کون۔ عزیزوں، آپ احادیث کا مطالعہ کیجئے تو خود پیغمبر اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفت الجبار۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ دین میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی معرفت کو حاصل کرو، معرفت الجبار، جبار کی معرفت حاصل کیجئے، اس کی شناخت حاصل کیجئے، اس کو پہچانیے وہ ہے کون، اس کا مقام کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ جب آپ کو پہچان ہو جائے گی، جب آپ کو اس کی معرفت ہو جائے گی، تبھی آپ کی عبادتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ پھر صرف عبادتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، آپ کو عبادتوں میں لذت بھی ملنے لگے گی۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں اول الدین معرفت الجبار، دین میں سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کیا جائے، اللہ کو پہچانا جائے، اس کی شناخت حاصل کی جائے۔ عزیزان محترم، آپ میں سے کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے مولانا صاحب ذرا یہ بتائیے اللہ کو کیسے پہچانے؟ کیا پوچھ سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے کوئی بھی شخص پوچھ سکتا ہے مولانا صاحب آپ معرفت خدا کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کو پہچانو، اس کی شناخت حاصل کرو، اس کا عرفان حاصل کرو، اس کی معرفت کو حاصل کرو، آخرکار ہم اللہ کو کیسے پہچانیں؟
اس کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ تو عزیزان محترم اس سوال کا جواب ہم اپنی جیب سے نہیں دیں گے. آئیے چلتے ہیں پیغمبر کی چوکھٹ کے اوپر. دست ادب جوڑ کر عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ خود ہی بتا دیجئے اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں, اس کی شناخت کیسے حاصل کریں, اپنے پروردگار کو کیسے پہچانیں؟ تو پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا. خدا سلامت رکھے. عزیزان محترم اپنے آپ کو پہچانیے, اپنے نفس کو پہچانیے, اپنے مقام کو پہچانیے, اپنے مرتبے کو پہچانیے, اپنی عظمت کو پہچانیے کہ پروردگار عالم نے آپ کو تاج اشرفیت دے کر نوازا ہے. بھئی آپ کے سر پہ تاج اشرفیت رکھا ہے, آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے, آپ کا مرتبہ سب سے برتر ہے. آپ پہچانیے کہ اس اللہ نے آپ کو کیسے پیدا کیا ہے. جب اس نے آپ کو پیدا کیا ہے, جب تم اپنے آپ کو پہچان لو گے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, تو آخرکار اس کی عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بھائی اس پروردگار عالم نے پیدا کیا تو اس کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ جہاں اپنے آپ کو پہچان لیں گے, اپنے نفس کو پہچان لیں گے, اپنی معرفت حاصل کر لیں گے تو پھر اللہ کو بھی پہچان جائیں گے. اب کیوں اللہ کو نہیں پہچاننے ہیں؟ چونکہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا, ہم نے اپنی عظمت کو نہیں پہچانا, ہم نے اپنی منزلت کو نہیں پہچانا. عزیزوں دیکھیے, دنیا کے ایک معمولی سے معمولی انسان, ایک چھوٹا سے چھوٹا انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے تو اس کا مقصد ضرور ہوتا ہے, بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں بناتا ہے. تو پروردگار عالم جو حکیم ہے, حکیم کسے کہتے ہیں؟ حکیم اسے کہتے ہیں کہ جو کوئی بیجا کام نہیں کرے, یعنی حکمت سے بھرا ہوا اس کا عمل ہوتا ہے, یعنی کوئی فالتو کا کام نہیں کرتا ہے, وہ کوئی بیجا کام نہیں کرتا ہے. یعنی وہ پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کر رہا ہے, خلق کر رہا ہے, کہ بغیر کسی مقصد کے پیدا کر رہا ہے, بغیر کسی ہدف کے عنوان کے وہ بھیج رہا ہے ہمیں؟ نہیں عزیزان محترم, اس نے قرآن مجید میں یہ بھی اعلان کر دیا کہ یاد رکھنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر کے رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بھیجا پیدا کیا ہے اور تم ہماری بارگاہ میں پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں, کیا تم نے گمان کر کے رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بھیجا پیدا کر دیا ایسے ہی بغیر سر و پیر کے, ایسے ہی پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری بارگاہ میں پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ یعنی کیا مطلب؟ تم سوچو حساب و کتاب نہیں دینا پڑے گا؟ نہیں, بلکہ حساب و کتاب ہوگا. ہم نے تم کو پیدا کیا ہے, ہدف ہے, مقصد ہے. وہ مقصد کا نام کیا؟ عبادت, اس کی معرفت, اس کی پہچان. عزیزوں ابھی میں نے جملہ شروع میں کہا نا, کیا کہا تھا کہ دنیا کا چھوٹا سا چھوٹا انسان, ایک معمولی انسان, ایک ناقص العقل رکھنے والا انسان کسی بھی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے. بغیر ہدف کے کوئی چیز بناتا ہی نہیں ہے. تو پھر وہ پروردگار عالم اتنی بڑی مخلوقات پیدا کر رہا ہے, بغیر مقصد کے پیدا کر رہا ہے. میں مثال دے دوں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے. دیکھیں میں بزرگوں کے لیے تو مجلس پڑھتا ہی نہیں ہوں, نوجوان بھائیوں کے لیے پڑھتا ہوں, بزرگوں سے تو صرف دعا چاہتا ہوں. نوجوان بھائیوں کے لیے مثال عرض کر دوں. دیکھیے مثال کے طور پر کوئی انسان گھڑی کو بناتا ہے. گھڑی کس لیے بناتا ہے؟ گھڑی اس لیے بناتا ہے تاکہ اس کو صحیح وقت بتائے, صحیح ٹائم بتائے. کیوں؟ اسی گھڑی کے ذریعے سے انسان, اسی وقت کے ذریعے سے انسان کیا کرے گا؟ اپنے کام کو, اپنے امور کو اچھے طریقے سے انجام دے گا.
لیکن ذرا انصاف سے بتائیے، یہی گھڑی جس کو آپ نے بنایا تھا ٹائم بتانے کے لیے، یہی وہ گھڑی جس کو آپ نے بنایا تھا وقت بتانے کے لیے، یہی گھڑی اب آپ کو صحیح وقت نہ بتائے، یہی گھڑی اب آپ کو صحیح ٹائم نہ بتائے، بیکار ہو جائے، کیا آپ اس گھڑی کو گھڑی کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ تو لوہا ہے، یہ تو اسٹیل ہے، یہ تو پلاسٹک ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے کوڑے کی ٹوکری کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بھئی آپ ہی نے تو بنایا تھا، اور آپ ہی نے اس کا نام گھڑی دیا تھا، اور آپ ہی اس کا نام بدل رہے ہیں کہ اب گھڑی نہیں ہے، یہ لوہا ہو چکا ہے، یہ گھڑی نہیں ہے، یہ اسٹیل ہے، یہ گھڑی نہیں ہے، یہ پلاسٹک ہے، یہ گھڑی نہیں ہے، یہ کوڑا ہو چکا ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، اور 2-3 مثالیں لے لیجیے۔ یہ مائک کس لیے بنایا گیا ہے؟ بھائی مائک اسی لیے بنایا گیا تاکہ اپنی آواز کو دور دراز علاقے تک پہنچایا جائے۔ اب یہی مائک جس کی اتنی عزت، اس کی قدر و قیمت اتنے پیسوں پہ آیا، جو بھی 500-600 روپے پہ آیا ہو، 400-500 روپے پہ قیمت ہے کہ نہیں اس کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آواز کو دور تک پہنچا رہا ہے، اس لیے اس کی قیمت ہے۔ لیکن ذرا انصاف سے بتائیے، ابھی یہی مائک آواز کو نہ پہنچائے، کیا آپ اس کو اجرت دے دیں گے؟ کیا آپ اس کو مائک کہیں گے؟ آپ ہی نے تو اس کا نام مائک رکھا تھا، اور آپ ہی نے اس کا نام اٹھا کے چینج کر دیا کہ اب یہ مائک نہیں ہے، اسے مائک نہ کہنا، یہ کوڑا ہو چکا ہے، یہ لوہا ہے، یہ بیکار ہے، اس کو کوڑے دان کے حوالے کر دو۔ یہی ہے نا؟ ایک اور مثال لے لیجیے تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے۔ آج کل بچے کی جیب میں موبائل رکھا ہے نا موبائل؟ یہ موبائل کس لیے بنایا بنانے والے نے؟ بھائی بنانے والے کا مقصد کیا تھا؟ اس موبائل کے ذریعے سے دور دراز علاقے میں ایک دوسرے سے رابطہ برقرار کیا جائے، ایک دوسرے کی احوال پرسی کی جائے، ایک دوسرے سے سلام اور دعا کی جائے۔ بھائی موبائل اسی لیے بنایا گیا تھا نا۔ لیکن وہی موبائل جو آپ کو ایک دوسرے سے رابطہ نہ کروائے، جو ایک دوسرے سے احوال پرسی نہ کروائے، بیکار ہو جائے، نہ آپ کی آواز ادھر سے ادھر جائے، نہ ادھر کی ادھر آئے، ذرا انصاف سے بتائیے، اس موبائل کو آپ موبائل کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا؟ کیا کہیں گے؟ ارے یہ تو ڈبہ ہے، یہی کہتے نا۔ اس کو چھوڑیے، اگر خالی ریچارج ہی نہ ہو تو کہتے مولانا یہ تو ڈبہ ہے، نیٹ پیک ختم ہو جائے تو کیا کہتے مولانا یہ تو ڈبہ ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا، بیکار ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا، جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس مقصد کو انجام نہیں دے رہا۔ ایک اور لاسٹ مثال، یہ جو بلب جل رہا ہے یہ کس لیے بنایا گیا؟ روشنی کے لیے، کہ اندھیرے میں روشنی پہنچائے۔ بھائی بلب آپ کب اس کو کہیں گے؟ جب یہ روشنی پہنچائے۔ لیکن یہی بلب روشنی دینا بند کر دے، جس کو آپ اتنی عزت سے اتنے اوپر لگاتے ہیں، آپ کوڑے دان میں اٹھا کے پھینک دیں گے، لیکن نہیں مولانا یہ تو بلب نہیں ہے، یہ تو کوڑا ہو چکا ہے، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں، اس کا کوئی احترام نہیں۔ تو عزیزان محترم، اب بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے آپ نے جس چیز کو بنایا، اگر وہ اس مقصد کو انجام نہ دے تو اب آپ اس کا نام بدل دیتے ہیں، اس کا نام چینج کر دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں جو بھیجا، انسانوں کو جو اس دنیا میں بھیجا، وہ کس لیے بھیجا تھا؟ اس نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اس نے اپنی بندگی کے لیے بھیجا، اس نے اپنی پرستش کے لیے بھیجا۔ بھائی جب تک کہ یہ انسان اللہ کی عبادت کرتا رہے، اس کی بندگی کرتا رہے، اس کے سامنے سرو سجود ہوتا رہے، اس وقت تک کہ تو یہ انسان کہے جانے کے لائق ہے۔ لیکن جب یہ انسان اپنے مقصد کو بھول جائے، اللہ کی عبادت نہ کرے، اس کی بندگی نہ کرے، اس کی پرستش نہ کرے، اس کے سامنے
سر بسجود نہ ہو تو یہی انسان بالکل بیکار بلب کی طریقے سے، بیکار مائک کی طریقے سے، بیکار موبائل کی طریقے سے، بیکار اشیاء کی طریقے سے چلتی پھرتی لاش تو ہو سکتا ہے لیکن انسان نہیں ہو سکتا۔ خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے، آپ کے ایمان کی نشانی ہے، خدا سلامت رکھے۔ اہل علم تشریف فرما ہے، اہل معرفت، اہل بصیرت تشریف فرما ہے۔ تو عزیزان محترم، میں یاد رکھنا چاہیے پروردگار عالم نے کیوں پیدا کیا ہے، ورنہ پھر انسانیت سے ہی خارج ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے ذہن سے نکلا کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں تو پھر ہم انسان کہے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقصد ہی بھول گئے جس کے لیے پیدا کیے گئے۔ عزیزوں، پروردگار عالم نے عبادت کے لیے بھیجا، اور اس نے ایسے ہی نہیں کہ بغیر کسی وارث کے بھیج دیا، نہیں، اس نے وارث کو ساتھ بھیجا، پہلے انبیاء کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، اماموں کو بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ وہ ہماری ہدایت کریں۔ بھائی انبیاء آئے، 1,24,000 انبیاء آئے، انہوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، خمس دو، زکوٰۃ دو، انہوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ میں پریکٹیکلی طور پہ کر کے دکھایا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، روزہ ایسے رکھا جاتا ہے، خمس ایسے نکالا جاتا ہے، زکوٰۃ ایسے دی جاتی ہے۔ بھائی سارے نبیوں نے یہ بتایا ہے نا۔ آپ اپنے نبی کو دیکھ لیجیے، آخری رسول پیغمبر اعظم ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی یہ پیغمبر اس دنیا میں آیا تو پیغمبر بھی ہدایت کر رہے ہیں، لوگوں کو راہ راست پہ لگا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، خمس دیا کرو، زکوٰۃ نکالا کرو۔ جہاں پر پیغمبر یہ بتا رہے ہیں وہیں پہ پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر کے بھی دکھا رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، خمس کیسے نکالا جاتا ہے، زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے۔ اور عزیزوں معلوم ہے آپ کو پیغمبر کیسے عبادت کرتے تھے، پیغمبر کیسے بندگی کرتے تھے؟ راتوں رات پیغمبر اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے اپنے پروردگار عالم کی، اتنی زیادہ عبادت، اتنی زیادہ بندگی کہ عبادت کی وجہ سے پیغمبر کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ یہ پیغمبر کی عبادت کا عالم تھا۔ پیغمبر کی عبادت کا کیا عالم تھا کہ پیغمبر کے پیروں میں ورم پڑ جاتا تھا۔ یہ پیغمبر کی عبادت ہے۔ اور حکم آتا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے کالی کملی اوڑھنے والے، اے مزمل، تھوڑا راتوں میں آرام بھی کر لیا کرو۔ عزیزوں یہ پیغمبر ہیں جنہیں پروردگار عالم کہہ رہا تھوڑا کم عبادت کیا کرو، آرام بھی کر لیا کرو، لیکن یہ ہم ہیں کہ عبادت ہی نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے تھوڑا عبادت بھی کر لیا کرو۔ تو پیغمبر ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں بتائیے آپ؟ ہم کہتے نا کہ پیغمبر تو ہمارے جیسے تھے، پیغمبر ہمارے بڑے بھائی۔ ارے بھائی پیغمبر ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے؟ پیغمبر پوری رات عبادت کر رہے ہیں، پیروں میں ورم آ رہا ہے، اللہ حکم دے رہا تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ یہ ہے پیغمبر، اور یہ ہے ہم کہ اللہ کہہ رہا تھوڑا نماز بھی پڑھ لیا کرو، تھوڑا روزہ بھی رکھ لیا کرو، تھوڑا خمس بھی دے دیا کرو، تھوڑا زکوٰۃ بھی نکال دیا کرو۔ تو پیغمبر ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ معصوم، وہ نبی، وہ رسول، ہم خطا کار، ہم گنہگار، ہم معصیت کار۔ تو عزیزان محترم یہ ہے پیغمبر۔ پیغمبر اتنی عبادت کرتے ہیں۔ اور عزیزان محترم شیطان کا کام تو کیا ہے؟ دشمنی کرنا۔ شیطان وہ نہیں چاہے گا کہ آپ عبادت کریں، آپ بندگی کریں، آپ کوئی نیک کام کریں۔ پروردگار عالم نے تو اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، نکل جا میری بارگاہ سے، تو رجیم ہے۔
نکل جا میری بارگاہ سے، پروردگار عالم نے اسے نکال دیا، لیکن اس نے قسم کھائی، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا ضرور، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا ضرور۔ اللہ نے بھی وعدہ کیا کہ تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ اللہ نے کیا کہا کہ تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ اب عزیزان محترم، یہ ہے ابلیس، یہ ہے شیطان۔ ایک مرتبہ واقعہ مشہور ہے لیکن نتیجہ دینا ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام امام نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں تھے، امام بندگی کر رہے تھے، یہ ابلیس اس سانپ کی شکل میں آیا، سانپ کی شکل میں آیا تاکہ امام کے ذہن کو بھٹکا دے، نعوذ باللہ امام کو گمراہ کرے، امام کو بہکائے۔ اب دیکھیے ابلیس سانپ کی شکل میں آیا۔ بھائی یاد رکھیے گا، اس سے کیا پتا چلا؟ شیطان کبھی اپنے اصلی روپ میں نہیں آتا، دوسروں کے چہرے میں آتا ہے۔ اب وہ سانپ بن کر آیا، آنے کے بعد میں امام کے انگوٹھے کو چوسنا شروع کر دیا کہ جب امام کے انگوٹھے کو چوسیں گے، ڈسیں گے، کاٹیں گے تو یہ بلبلا کے تڑپ کے اٹھیں گے، نماز کو توڑ دیں گے اور یہ ہٹ جائیں گے۔ ابلیس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عام بندے نہیں ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اب اس نے امام کے انگوٹھے کو چوسنا شروع کیا، امام کے انگوٹھے کو چوستا رہا، جب دیکھا کہ امام ادھر ادھر متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، امام کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، امام ویسے کے ویسے ہی عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں، ویسے کے ویسے ہی نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ ابلیس جو سانپ کی شکل میں آیا تھا، ایک مرتبہ مڑ کے واپس ہونے لگا اور جاتے جاتے ایک جملہ کہہ کے گیا کہ واقعاً آپ زین العابدین ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زین العابدین کسے کہتے ہیں؟ زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت، یعنی واقعاً آپ زین العابدین ہیں۔ بھئی آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، ارے کوئی اپنا تعریف کرے تو ضروری نہیں کہ حقیقی تعریف ہو، لیکن جب دشمن تعریف کر دے تو حقیقی تعریف ہوتی ہے۔ عزیزوں، یہ ہے امام سجاد، یہ امام زین العابدین، ان کی عبادت کے یہ عالم ہے کہ انبیاء میں چلے جائیں تو زین العابدین، ملائکہ میں چلے جائیں تو سید الساجدین، سجدہ گزاروں کے سردار، سید یعنی سردار۔ عزیزوں، یہ ہے چوتھے یہ امام کی منزلت، امام اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں، اس طریقے سے بندگی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک مرتبہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام امام اپنے بابا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں بابا جان، بڑی توجہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں بابا کیا کہنے آپ کے، آپ تو اپنے اوپر فخر کیجئے۔ کہا بیٹا کس بات پر؟ کہا بابا آپ کا لقب ہے زین العابدین۔ بابا کیا کہنے آپ کے، آپ تو فخر کیجئے اپنے اوپر کہ آپ کا لقب ہے زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار، سجدہ کرنے والوں کے سید۔ بابا آپ اپنے اوپر فخر کیجئے، جب روز محشر آپ کو بلایا جائے گا تو کہا جائے گا زین العابدین، سید الساجدین۔ بابا آپ کی کیا کہنی، آپ کی کیا فضیلت، آپ کی کیا منزلت، آپ کا کیا مرتبہ، آپ کا کیا وقار۔ ایک مرتبہ چوتھے امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد میں کہتے ہیں اے بیٹا باقر، ارے تم میری عبادتوں کو کیا کہتے ہو، ذرا وہ صحیفہ تو اٹھا کے لاؤ جس میں ہمارے جد کی عبادتوں کا تذکرہ ہے، ذرا وہ
صحیفہ تو اٹھا کے لاؤ جس میں ہمارے جد کی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک مرتبہ پانچویں امام وہ صحیفہ اٹھا کر لائے، چوتھے امام نے صحیفے کو کھولا تو پیغمبر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، مولائے متقیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ارے علی کی خندق کے دن کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری تھی، تو مجھے کہنے دیجئے ارے جس علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو تو اس کے رکوع کا کیا عالم ہوگا، اس کے سجدے کا کیا عالم ہوگا، اس کے تشہد کا کیا عالم ہوگا، اس کے سلام کا کیا عالم ہوگا۔ سلامت رکھیں۔ ایک اور سلوات بھیج دیجیے محمد وعلی عزیزوں، کیا کہنے مولائے متقیان کے اتنے فضائل ہیں۔ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، ہم خطبہ ذاکرین، اور آپ لوگ سن کر محظوظ ہوتے ہیں اور ہم لوگ پڑھ کر محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ پتہ ہے، یہ تو ہم اپنی اوقات کے مطابق پڑھتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق پڑھتے ہیں، ورنہ علی تو اس سے بالا اور برتر ہے۔ علی کو کون پہچان سکتا ہے؟ علی کو فضیلت، علی کو منزلت، ایسے ایسے علی کے فضائل ہیں جو انسان بیان ہی نہیں کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ عزیزوں، واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن نتیجہ دینا چاہتا ہوں چونکہ میرے موضوع سے متعلق ہے۔ آپ کو پتہ ہے مولائے متقیان امیر مومنان حضرت علی ابن ابی طالب مولا ایک مرتبہ جنگ کر رہے تھے اور جنگ کرتے کرتے مولا کے پیروں میں تیر لگ گیا۔ مولا کے پیروں میں تیر پیوست ہو گیا۔ اب جو مولا کے پیروں میں تیر پیوست ہو گیا تو ڈاکٹروں کو بلایا گیا، اطباء کو بلایا گیا کہ معالجہ کروایا جائے، تیر نکلوایا جائے۔ اب جیسے ڈاکٹر آئے، اطباء آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، درد تو ہوگا، تکلیف تو برداشت کرنا پڑے گی، تیر نکل جائے گا۔ بس ظاہر سی بات ہے، آپ خود بتائیے اگر آپ کے پیر میں کانٹا ہی لگ جائے، آپ سوئی سے نکالتے ہیں اس کو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بتائیے نا، کتنا درد ہوتا ہے۔ بھائی محسوس کر رہے ہیں نا، بہت درد ہوتا ہے۔ اگر ایک کانٹا لگ جائے تو بہت درد ہوتا ہے۔ جب ڈاکٹروں کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو علی کے پیر میں تیر لگا ہے، نکل تو جائے گا لیکن درد کی گارنٹی نہیں ہے، درد تو ہوگا۔ بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پیغمبر مسکرائے، مسکرانے کے بعد میں کہا کہ دیکھو علی کے درد نہ ہونے کے گارنٹی ہم لیتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا علی کو نماز پڑھنے دو، تیر نکال لینا، درد ہی نہیں ہوگا۔ عزیزوں، یہاں پر دو طریقے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں درد ہوگا، لیکن پیغمبر کہہ نہیں نماز پڑھنے دو علی کو، درد نہیں ہوگا، تیر نکال لینا۔ یہاں پر دو باتیں کیوں آئیں؟ بھائی دو باتیں اس لیے سامنے آ رہی ہیں کہ جیسا ڈاکٹر جانتے تھے ویسا انہوں نے کہا، اور جیسا پیغمبر جانتے تھے ویسا پیغمبر نے کہا، اور پیغمبر نے تو پہلے ہی اعلان فرما دیا تھا علی کو یا تو ہم نے پہچانا یا میرے خدا نے پہچانا۔ عزیزان محترم، اب مولائے متقیان مصروف عبادت ہوئے، مشغول عبادت ہوئے، اطباء آگے بڑھے اور بہت ہی آرام سے تیر نکال لیا۔ مولائے کائنات کو احساس بھی نہیں ہوا، پتہ بھی نہیں چلا۔ اب دیکھیے ہر انسان کو علی ہضم بھی نہیں ہوتا، اور صرف علی ہی نہیں، علی کے فضائل بھی ہضم نہیں ہوتے۔ میں پتہ نہیں کہاں بیٹھے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔
اب آپ بتائیے بہت سارے لوگ علی کے اس فضائل کو ہضم نہیں کر پاتے ہیں اور اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ علی نماز پڑھ رہے ہوں، پیروں سے تیر نکل جائے اور پتہ بھی نہ چلے؟ بھئی اعتراض کرنے والے تو اعتراض کریں گے، اور جہاں پہ معترض اتنے زیادہ ہیں تو وہ یہ بھی جان لیں کہ جواب دینے والے بھی کم نہیں ہیں، علی کے وکیل بھی کم نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں جنہیں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. بھئی معترض کا کام تو اعتراض کرے، لیکن علی کے وکیلوں کا کام ہے کہ وہ جواب بھی دیں. اب اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ علی حالت نماز میں ہوں، پیروں سے تیر نکل جائے اور انہیں محسوس بھی نہ ہو. بھئی لوگوں کی عادت یہ ہے کہ آپ ہمیں قرآن سے جواب دیجئے، آپ ہمیں قرآن میں دکھائیے، آپ قرآن سے اس کا حل نکالیے تو میں قرآن سے ہی جواب دوں گا. بھائی مسلمان کے بچے کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ یوسف ہے. خدا سلامت رکھے، اہل نظر تشریف فرما ہے، پہنچ رہے ہیں. بھئی ہے نا سورہ یوسف موجود ہے نا؟ کیا اس میں داستان ہے جناب یوسف کی؟ جناب یوسف علیہ السلام سے عشق ہو گیا. کس کو؟ جناب زلیخا کو. جناب زلیخا جناب یوسف سے محبت کرنے لگی، عشق کرنے لگی، پیار کرنے لگی، بڑا محبت کرنے لگی. تو مصر کی عورتوں نے اعتراض اٹھایا ان کے اوپر کہ اے زلیخا آپ کس کے چکر میں پڑی ہیں؟ اس بچے کو جس کو آپ نے اپنی غلامی میں خریدا ہے اس سے محبت کر رہی ہیں؟ یا آپ کی شان کے خلاف ہے، یا آپ کی شان کے خلاف ہے. آپ ایک بادشاہ کی زوجہ ہیں، ایک آپ بادشاہ کی بیوی ہیں، آپ کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ آپ اس غلام سے محبت کریں، آپ اس غلام سے عشق کریں، آپ اس غلام سے پیار کریں. ایک مرتبہ جناب زلیخا مسکرائیں اور مسکرانے کے بعد میں کہتی ہیں ٹھیک ہے ہم تم لوگوں کی باتوں کو مان لیں گے لیکن ایک شرط ہے. میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، ذرا ہاں ہوں بھی کریے تاکہ پتہ چلے بات پہنچ رہی ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد. ایک شرط ہے، اگر آپ اس شرط کو پورا کر دیجئے تو ٹھیک ہے، ہم یوسف سے محبت نہیں کریں گے. کہا شرط بتائیے، شرط ہم پوری کر دیں گے. شرط منظور ہے. کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک لیمو دیں گے، آپ کو ایک لیمو دیں گے اور لیمو کے ساتھ میں ایک چھری بھی دیں گے اور یوسف کو آپ کے درمیان سے گزاریں گے. آپ کا کام یہ ہے کہ جب یوسف آپ کے درمیان سے گزرے آپ لیمو کو کاٹیے. میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. بھائی جناب زلیخا نے یہ کیوں کہا کہ میں لیمو دوں گی؟ بھائی جناب زلیخا یہ بھی تو کہہ سکتی تھی میں آپ کو ایک سیب دوں گی. میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، جناب زلیخا یہ بھی تو کہہ سکتی تھی میں آپ کو ایک سنترا دوں گی، ایک امرود دوں گی، آپ اس کو کاٹیے گا. جناب زلیخا نے لیمو ہی کیوں دیا؟ بھئی عجب نہیں جناب زلیخا آواز دے تمہیں کیا خبر؟ ارے مجھے پتا ہے میں لیمو اس لیے دے رہی ہوں تاکہ معترضین کے اعتراض کا نشہ لیمو کی کھٹائی سے اتار سکے. خدا سلامت رکھے، جملوں کے قدر کر رہے ہیں. کچھ لوگ دیر میں متوجہ ہو رہے ہیں لیکن پہنچ تو رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد. جناب زلیخا آواز دیں گی تمہیں کیا خبر، مجھے پتا ہے نا. ارے معترضین کے اعتراض کا نشہ کیسے اتارا جاتا ہے؟ لیمو کی کھٹائی سے آسانی سے اتر جائے گا، اسی لیے لیمو ہی بہتر ہے، امرود نہیں. تو عزیزان محترم اب لیمو دیا گیا. اب جیسے لیمو دیا گیا اب بہترین گدے سجائے گئے، بہترین حال میں بٹھایا گیا. اب جناب زلیخا نے کہا کہ دیکھو ہم آواز دیں گے یوسف تمہارے درمیان سے نکلیں گے، اب لیمو کاٹنا ہے. اب جیسے ہی
جناب زلیخا نے جناب یوسف کو آواز دی. اب ان کے درمیان سے جناب یوسف نکلنے لگے. ادھر جیسے ہی جناب یوسف نکلنے لگے مصر کی عورتوں نے لیمو کو کاٹنا شروع کیا. بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں. مصر کی عورتوں نے لیمو کو کاٹنا شروع کیا. انہوں نے سب مل کر آواز دی. کیا کہتی ہیں؟ اللہ اللہ. ارے یہ کوئی معمولی بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے. ارے یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے بلکہ کوئی فرشتہ ہے. ارے مجھے کہنے دیجئے. ارے مصر کی کافرہ عورتیں ان لوگوں سے تو زیادہ بہتر ہیں جو رسول کو اپنا جیسا کہتے ہیں. تو عزیزان محترم مصر کی عورتوں نے کیا کہا؟ حاشا للہ حاشا للہ. توبہ توبہ. یہ کوئی معمولی بشر نہیں ہے بلکہ کوئی ملک ہے, کوئی فرشتہ ہے, کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا مجھ جیسا. اب عزیزان محترم اب جیسے جناب یوسف علیہ السلام ان کے درمیان سے گزرنے لگے. اب جناب یوسف گزر رہے ہیں. مصر کی عورتوں نے جناب یوسف کو دیکھنا شروع کیا. ادھر سے لیمو کو کاٹنا شروع کیا. لیمو کاٹتی جا رہی ہیں, یوسف کو دیکھتی جا رہی ہیں. لیمو کاٹتی جا رہی ہیں, یوسف کو دیکھتی جا رہی ہیں. ارے توجہ ہی نہیں فرمائی. صرف لیمو ہی نہیں کاٹا, ارے لیمو کے ساتھ میں انگلیاں بھی کاٹ لی. ارے مصر کی عورتوں نے لیمو کے ساتھ میں انگلی بھی کاٹ لی. انہیں احساس بھی نہیں ہوا, انہیں پتا بھی نہیں چلا کہ کس طریقے سے لیمو کے ساتھ انگلیاں بھی کٹ گئیں. ارے بھائی مجھے کہنے دیجئے. ارے یہ تو تھا حسن یوسف. ارے مصر کی عورتیں جب حسن یوسف میں گرفتار ہو جائیں تو لیمو کے ساتھ میں انگلیاں بھی کٹ جائیں, انہیں احساس نہیں ہوتا. ارے مسلمانوں, علی تو حالت نماز میں حسن پروردگار میں اتنے مشغول تھے کہ پیروں سے تیر نکالا گیا, پتہ بھی نہیں چلا. سلامت رکھتے ہیں. حیدری حیدری مولود کعبہ مولود کعبہ آغوش نبی میں آنکھوں کو کھولا, قرآن سنایا, دنیا کو بتایا میں حق کا ولی ہوں, احمد کا وسیع ہوں, مولا کلے علی علی. ہاتھوں کو اٹھایا علی علی. مل کر بولیے علی علی. اور یہ فرمایا علی علی. جو تیرا دشمن علی علی, وہ میرا دشمن علی علی. 39 دن تک علی علی. جب جیتنا خیبر علی علی, تب بولے پیغمبر علی علی. پرچم کو دکھا کر علی علی, یہ کل میں دوں گا علی علی, اور اس کو دوں گا علی علی. سردار جو ہوگا علی علی, سردار جو ہوگا علی علی. جیسے ہی حیدر علی علی, مرحب کو پچھاڑے علی علی, خیبر کو کھاڑے علی علی. سب یہ پکارے علی علی, ہمیں اپنا بنا لے علی علی, روزے پہ بلا لے علی علی. نعرے حیدری یا علی, نعرے سلام اللہم صلی علی محمد. خدا سلامت رکھے عزیزوں. چہرے گلاب ہیں, یہی آپ کے ایمان کی نشانی ہے. علی کے فضائل سن کر خوش ہو جانا یہی ایمان کی نشانی ہے. عزیزوں, مولائے متقیان اور اہل بیت عصمت و طہارت سب اللہ کے اتنے بڑے عبادت گزار بندے تھے کہ ان کے جیسا دنیا میں پیدا ہونا مشکل ہے. مشکل کیا بلکہ محال ہے, ان کے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. عزیزوں,
چونکہ کل شہادت ہے پانچویں امام کی، اور آپ کو تو پتہ ہے پانچویں امام کتنے مظلوم ہیں۔ ان کا لقب ہے باقر العلوم، علم کے دریا کو بہانے والا، علم کے دریا کو بہانے والا، علم کی گٹھیوں کو سلجھانے والے کو باقر العلوم کہا جاتا ہے۔ عزیزوں، جناب مسلم فرمان صاحب نے 2 دنوں سے لگاتار مسائل سنے، لیکن چونکہ آج مناسبت ہے، اگر آپ نے امام باقر کے مسائل نہ پڑھو تو ممکن ہے امام باقر روز محشر میرا دامن پکڑ لیں، شب شہادت تھی تم نے مجھے بھی نہیں یاد کیا، میں کتنا مظلوم، مجھے دشمنوں نے تو زہر دے کر شہید کیا، لیکن تم نے بھی میری مظلومیت بیان نہیں کی۔ عزیزانو، جناب مسلم کی بھی شہادت ہے، اور ادھر کل امام باقر کی بھی شہادت ہے۔ کربلا کا آغاز یہیں سے ہو گیا، کربلا یہیں سے سج رہی ہے، یہ مقدمہ کربلا ہے، یا سمجھیے کربلا کا آغاز یہیں سے شروع ہو چکا ہے۔ عزیزانو، آپ کو معلوم ہے جو بزرگ بیٹھے ہیں صاحب اولاد ہوں گے، اور جو نوجوان بھائی ہیں ان کو تو پتا ہوگا ان کے گھر میں 3 برس کے بچے، 3.5 برس کے بچے کتنی عمر ہوتی ہے۔ امام باقر کربلا میں 3.5 سال کے تھے۔ عزیزانو، چھوٹا بچہ جب اپنے بابا کو دیکھتا ہے کہ پریشان ہے تو بہت تڑپتا ہے، کچھ کہہ تو نہیں سکتا ہے لیکن دل ہی دل میں پڑتا ہے۔ امام باقر کے دل سے پوچھئے، جب انہوں نے اپنے بابا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق دیکھا ہوگا، اجرکم اللہ، صدائے گریہ بلند ہو گئی۔ ہاں عزاداروں، ارے امام باقر علیہ السلام کبھی بابا پہ مصیبتیں دیکھتے ہیں تو کبھی پھپھیوں پہ مصیبتیں دیکھتے ہیں۔ 4 سالہ بچی سکینہ، کبھی دامن میں آگ لگایا جاتا، کبھی گوشوارے چینے جاتے، کبھی رخساروں پہ تماچے لگائے جاتے۔ ارے 4 سالہ بچی سکینہ کہتی، او ظالمو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ارے یتیموں پہ ظلم نہیں کیا جاتا۔ اجرکم اللہ، ہاں زادار مظلوم کربلا، ارے امام باقر، ارے 3 دن تک کربلا میں بھوکے پیاسے، اور کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک کا راستہ طے کر رہے ہیں۔ عزاداروں، امام باقر کے اوپر بھی پتھروں کی بارش ہوئی۔ ارے امام باقر نے کس طریقے سے پتھروں کا برداشت کیا ہوگا۔ اجرکم اللہ، ہاں زادان مظلوم کربلا، امام باقر علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا۔ عزاداروں، جب امام کو زہر ملا تو 5ویں امام اپنے بیٹے جعفر و صادق علیہ السلام کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ وصیتیں کرنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بیٹا جعفر و صادق، ارے میری شہادت کے بعد میری مجلسیں کرواتے رہنا۔ اجرکم اللہ، امام جعفر و صادق کہتے ہیں، بابا ارے اور کوئی وصیت، بابا اور کوئی وصیت ہو تو فرمائیے۔ 5ویں امام کہتے ہیں، اے بیٹا جعفر و صادق، ارے میری شہادت کے بعد مجھے جنت البقیع میں میرے بابا کے پاس میں دفنانا۔ اجرکم اللہ، عزاداروں، 5ویں امام سے 6ٹھے امام نے کہا، بابا اور کوئی وصیت؟ تو 5ویں امام کہتے ہیں، اے بیٹا جعفر و صادق، ارے یاد رکھنا جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے آئے تو اس کے پانی کا اہتمام ضرور کرنا۔
وہ یہاں سے پیاسا واپس نہ جائے۔ عزاداروں، شاید 5ویں امام کو کربلا کا بچپنا یاد آیا ہوگا۔ ارے ہم بھی کربلا میں مہمان ہوئے تھے، لیکن ہمیں تڑپا تڑپا کر بھوکا پیاسا کربلا میں وہ رہ گیا۔ اجرکم اللہ، عزادار نے مظلوم کربلا، عزاداروں، امام باقر علیہ السلام کے جسم سے روح نکل گئی۔ عزاداروں، امام جعفر صادق نے اپنے بابا کے جنازے کو بڑے شان و شوکت سے اٹھایا، بڑے شان و شوکت سے نماز پڑھائی، بڑے شان و شوکت سے بابا کے جنازے کو دفنایا۔ میں دست ادب جوڑ کر عرض کروں گا، اے مولا باقر، آپ بڑے خوش نصیب، ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، آپ کے بابا زین العابدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو اپنے خدا سے کہہ رہے، اے میرے معبود، ارے میں اس بات پر قادر تو ہوں کہ اپنے بابا کے لاشے کو دفناؤں، لیکن یہ ظالم ہمیں اجازت نہیں دیتے۔